محمد کے لیے صلوات۔ تقریر سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ ایک کلام آپ کو سنا دوں۔ ایک دم یاد آ گیا کہ جو ہمارا یہ رسالہ کراچی سے نکلتا ہے قلم ہر تیسرے میں، پچھلا جو 11 شمارہ تھا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، نقوی صاحب کے پاس ہے۔ تو پچھلے سال کا جو یہاں پر جشن ہوا تھا اس کا میں نے پورا حال اس میں لکھا ہے، اور کچھ کلام بھی میں نے یہاں جو پڑھا گیا تھا وہ بھی دیا۔ تو اب یہ محفل جو ہوئی اور جو شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا، اس کی ایک ایک کاپی اگر آپ ہمیں شام تک دے دیں یا نقوی صاحب کو پہنچا دیں، اب اس کے بعد شمارہ آئے گا، اس میں پوری رپورٹ اس جشن کی اور سب شعراء کا کلام اور ایک ایک تصویر بھی اگر شعراء اپنی دے دیں، تو چونکہ اس میں یہاں کی ڈنمارک کی پچھلے سال کی ساری تصویریں چھپی ہیں جو جی ہاں جو پچھلے سال میں آیا تھا۔ یہ کلام جو میں پیش کر رہا ہوں، ایک سے ایک کلام آپ حضرات نے پیش کیا اور عقیدت چھلک رہی تھی۔ ظاہر ہے دیکھیں مولا علی پر جو اندر سے دل سے محبت کرتا ہے اور ولایت علی پہ کاربند ہے، وہ اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیتا ہے۔ اس محبت کا اندازہ دنیا نہیں کر سکتی، یہ ایک رابطہ ہے، اس میں کوئی بیچ میں نہیں ہے، اس عشق میں کوئی نہیں شامل ہے۔ اور یہ ہم کوئی نرالے نہیں ہیں کہ جو ہم علی سے عشق کر رہے ہیں، جیسا عشق اللہ نے علی سے کیا اور جیسا عشق سرکار محمد نے علی سے کیا، کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ عشق ہم تاسیے پروردگار اور تاسیے سرکار دو عالم میں کر رہے ہیں۔ تاسی اپنی جگہ، جب شخصیت ہی ایسی ہو کہ جس سے عشق ہو جائے تو اس بے قراری کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ حیدرآباد دکن انڈیا کا بہت بڑا شہر ہے، وہاں کے بہت بڑے شاعر تھے، مرحوم ہو گئے شہید یار جنگ، شہید ان کا تخلص ہے۔ ان کے بیٹے سعید شہیدی تھے، جن کا شعر آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا، عشق علی کی اذان دیتے ہیں تسلسل ہے۔ اب ان کے پوتے موجود ہیں، وہ بھی شعر کہتے ہیں اسی طرح کے، مولا علی کی محبت میں ڈوبے ہوئے۔ اور ان کے گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے گھر کا جو امام باڑہ ہے اس میں وہ والا کرتا رکھا ہوا ہے جو امام سجاد پہنتے تھے۔ تو اس کی میں نے زیارت کی ہے اور پورا گھر جل گیا تھا ان کا ایک بار، لیکن وہ کرتا اسی طرح۔ تو لوگ جب جاتے ہیں تو زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ جو کلام ہے مخمس ہے، 4 مصروں پر 5واں مصرع دہرایا جائے گا، بار بار آئے گا۔ یہ ہوا یہ کہ 1956 میں یعنی 56 میں مولا علی کے خانہ کعبہ میں ظہور کو 1400 سال پورے ہوئے ہجری حساب سے۔ تو یہ طے ہوا تھا کہ پوری دنیا میں یہ جشن بہت دھوم سے منایا جائے گا۔ تو نجف سے شروع ہوا تھا کہ نجف میں ہوگا اور انڈیا میں ہوگا یہ جشن، اور جب پاکستان میں طے ہوا معاملہ تو اس وقت رضویہ سوسائٹی جو کراچی کی تھی وہ تعمیر ہو رہی تھی، تو اس کا میدان بہت بڑا تھا کہ جس میں لاکھوں لوگ آ سکتے تھے۔ تو اس وقت راجہ صاحب احمد آباد موجود تھے کراچی میں، اور کمشنر اے ٹی نقوی صاحب تھے، اور کئی منسٹر، کئی آئی جی، کئی ڈی آئی جی سب مولائی تھے، جیسے کاظم رضا صاحب وغیرہ، یہ لوگ سب آئی جی ڈی آئی جی سب مولا والے لوگ تھے۔
اور اسکندر مرزا صدر پاکستان تھے اس وقت، تو تمام دنیا کے شاعروں کو اس میں بلایا گیا تھا۔ جوش ملی آبادی صاحب نے 110 بند کا مسدس مولا علی پہ پڑھا تھا، اور 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے مجمع نے جوش صاحب کو داد دی تھی، اور اگر آپ وہ طلوع فکر پڑھیں تو آپ دنگ ہو جائیں کہ جوش صاحب نے حدیث قدسی کو اور نہج البلاغہ کے خطبے کو نصب کیا ہے کہ مولا کی آمد ہوئی کیسے۔ اس میں ایک شعر آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ جوش ملی آبادی نے اسی مسدس میں کہا تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ نے خانہ کعبہ میں علی کو گود میں لیا تو وہاں پر یہ بیعت دیے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے کہ بھیا نے صدر پاکستان بیٹھا ہوا تھا، جو سب پڑھ رہے تھے، اور ان سے پہلے ایک مسدس شہید یار جنگ نے پڑھا تھا، اور اس میں بھی ایسے ہی تھا، ان کا بھی مسدس چھپا ہوا موجود۔ اس سے پہلے یہ مخمس پڑھا تھا انہوں نے، لاکھوں کا مجمع تھا، اور کم سے کم 250 علماء ایرانی اور عراقی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ کلام پڑھا گیا۔ اگر کسی عالم مجتہد فقیہ کو اعتراض ہوتا تو اس وقت علامہ رشید ترابی اسٹیج سیکریٹری تھے، وہ اسٹیج سیکریٹری وہ سنبھالے ہوئے تھے اسٹیج کو، راجہ صاحب محمود عباس اسکندر مرزا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، مجمع ساری دنیا کا بھرا ہوا تھا، وہاں پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے۔ اگر اس کلام پہ کسی کو اعتراض تھا تو اس وقت کیوں نہیں بولا؟ آج ہم جب علی کی عقیدت میں کوئی بات ایسی کہتے ہیں جو عقیدہ نصیریوں سے مل جاتا ہے تو لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ بھائی ہم نصیری کی بات کو نقل کر رہے ہیں، اس میں لوگ کیوں جلے جا رہے ہیں، کیوں آگ لگ رہی ہے؟ تو اس مسئلے کو شہید یار جنگ نے اس میں حل کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ آج 13 رجب ہے، کسی کے قول کا کیا اعتبار، کہنے دو کسی کے قول کا کیا اعتبار، کہنے دو تمہارے دل میں یہ کیسا غبار، تمہارے دل میں یہ کیسا غبار، کہنے دو تڑپ رہا ہے دل بے قرار، کہنے دو کسی کے دل پہ تمہیں اختیار، کہنے دو علی کو کہتے ہیں پروردگار۔ کہنے دو ہمیں بتاؤ تو آخر یہ ماجرا کیا ہے، اسے خبر نہیں بندہ ہے کیا خدا کیا ہے، بگڑ رہے ہو جو تم کو یہ ہوا کیا؟ دیکھیں چوتھا مصرع ایک پورا فلسفہ ہے اور بالکل کلیئر ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں جب دوسرا اس کی تعریف کرتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں، یہی دلیل ہے محبت کی، حب کی، عشق کی۔ بھائی ہمارے محبوب کی ہم جسے چاہتے ہیں اس کی تعریف ہو رہی ہے، وہ کوئی بھی ہو، دیکھیے وہ کوئی بھی ہو جس سے آپ محبت کر سکتے ہیں، وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ استاد بھی ہو سکتا ہے، وہ دوست بھی ہو سکتا ہے، اور وہ محبوب بھی ہو سکتا ہے۔ محبوب کی قسمیں، اس میں انبیاء بھی آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے کوئی تعریف کرے گا آپ خوش ہوں گے۔ تو چوتھا مصرع یہ، بگڑ رہے ہو جو تم کو یہ ہوا کیا ہے، تمہارے دوست کی تعریف ہے برا کیا ہے۔
برا کیا ہے؟ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے دو۔ اب یہ بل سنیے گا، سنا نہیں ہے یہ کسی نے یہ کیسے پوچھا کہ مستحق خلافت تھا کون، کچھ تو بتا۔ کیسے پوچھا؟ مجنوں سے پوچھا کہ سقیفہ میں اصل میں کون تھا مستحق؟ تو مجنوں نے جواب دیا کہ مستحق خلافت تھا کون، کچھ تو بتا۔ پکارا عاشق شوریدہ سر میری لیلا، شوریدہ سر میری لیلا، تمہارا عشق تو مجنوں سے بھی گیا گزرا۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے کمال عشق کی صورت میں یہ بھی جائز ہے۔ دنیا کمال عشق تو سمجھے، کمال عشق کی صورت میں یہ بھی جائز ہے، جنون شوق کی حالت میں یہ بھی جائز ہے، مقام قرب حقیقت میں یہ بھی جائز ہے، غلو صحیح پا محبت میں یہ بھی جائز ہے۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہتے ہیں کسی کے شوق میں گر ہو گیا فنا کوئی، قسم خدا کی نہیں اس کی انتہا کوئی، کرے تو شمع سے پروانے کو جدا کوئی، خدا کہے سے بھی ہوتا ہے کیا خدا کوئی۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہتے ہیں اچھا بھائی نسیری کہتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نسیریوں کے کہو پیشوا تم ہی تو نہیں، تم کیوں نصیحتیں کر رہے ہو ان کو، کیا ان کے نبی ہو تم؟ نسیریوں کے کہو پیشوا تم ہی تو نہیں، نبی تم ہی تو نہیں، رہنما تم ہی تو نہیں، سنو تو نائب خیر الولا تم ہی تو نہیں، بگڑ رہے ہو بتاؤ خدا تم ہی تو نہیں۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، سمجھ لے گا ان سے رب جلیل۔ علی کے تم نہ نگہباں نہ کبریا کے وکیل، نہ مانے کوئی، دیکھیں دلیل، نہ مانے کوئی تو بتلاؤ اس کی کیا ہے سبیل۔ وہ کہہ رہے ہیں تو ہوگی بھی ان کے پاس کوئی دلیل۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہتے ہیں ہمیں بتاؤ تو تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ غلط ہے یہ جو نبی سے جدا سمجھتے ہو، مسیح سے انہیں کم یا سوا سمجھتے ہو، ہے ابتدا ہی غلط، انتہا سمجھتے ہو۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے تو خدا مسیح کو کہتے ہیں یہ سنا ہوگا، جسرانی کہتے ہیں خدا مسیح کو کہتے ہیں یہ سنا ہوگا، نصیریوں کو نصارہ سے رابطہ ہوگا۔ دیکھئے نصیری چپ چاپ چلے، نصارہ چپ چاپ چلے جاتے، کہتے بھئی سرکار سے ہمیں مناظرہ نہیں کرنا، مباہلہ نہیں کرنا، یہ کہہ کے جانا
کہ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ تو قرآن میں تو اللہ کہتے ہیں پہاڑ چلانے والے ہم ہیں، تو وہ یہی تو کہہ کے گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بس یہ چہرے ہم نے پہچان لیے۔ تو جو نصارہ کا عقیدہ ہے وہی نصیریوں کا، نصیریوں کو نصارہ سے رابطہ ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں تو کہہ لو تو اس سے کیا ہوگا؟ غضب خدا کا ہے، بندہ کہیں خدا ہوگا؟ علی کو کہتے ہیں پروردگار کہتے ہیں، تم ان کو دل میں سمجھتے ہو کیا سناؤ بھی؟ کہاں کی بحث نکالی ہے یار، جاؤ۔ تم ان کو دل میں سمجھتے ہو کیا سناؤ بھی؟ کہاں کی بحث نکالی ہے یار، سنی ہوئی ہیں یہ باتیں، چلو ہٹاؤ۔ سنی ہوئی ہیں یہ باتیں، چلو ہٹاؤ بھی، تمہارا اس میں بگڑتا ہے کیا بتاؤ؟ علی کو کہتے ہیں پروردگار کہنے قمر کو نور کا معدن سمجھتی ہے دنیا، اگرچہ آپ ہیں واقف نہیں قمر میں ضیاء، سورج سے روشنی لے رہا ہے، کسی کے نور کے پرتوں سے یہ ہوا دھوکا، اسی طرح سے صفت کو انہوں نے ذات کہا۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار کہنے کو علی خدا ہی صحیح پھر بھی ایک کا بندہ ہے، جو ہر صفت میں خدا کی طرح سے یکتا ہے، فقط وجود میں محتاج دوسرے کا ہے، وگرنہ اس کی خدائی میں یار شک کیا ہے؟ بھئی ہیں کچھ تو شک کے گرفتار، کچھ یقین کے ہیں، کوئی ہیں 5 کے قائل، کوئی 3، وہ آسمان کے ساکن ہیں، یہ زمین کے ہیں، تم اپنے دین کے پیرو، وہ اپنے دین کے ہیں۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار کہنے تو کوئی خدا کا ہے قائل، کوئی بتوں کا اسیر، کوئی سقیفہ کا پیرو، کوئی موتی غدیر، نہ تم کسی کے ولی ہو نہ تم کسی کے ہو پیر۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار کہنے دو یہی بہت سے بہت ہے کہ فہم کا ہے قصور، وہ اپنی عقل سے بیچارے آپ ہیں معذور، کسی کے دین و عقیدے میں دخل کیا ہے ضرور، تمہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں ماننے پر، تمہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں ماننے پر مجبور۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار کہنے دو عجیب شہ عطا پاشی و خطا پوشی، برا ہے قول تو بہتر ہے بس گراں گوشی۔ تم کو ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، ہم بہرے کچھ نہیں سنا، بس اتنی بات میں ہو جائے کہ سبک دوشی، جواب جاہل ناداں ہے اگر وہ نادان ہے تو تم کہے کے لیے جواب دے رہو۔ علی کو کہتے ہیں پروردگار کہنے دو نبی کو صاحب تاج و سریر کہتے ہیں، علی کو اپنے نبی کا وزیر کہتے ہیں، علی کو نفس خدا قدیر کہتے ہیں، شہید ہم تو جناب امیر کہتے ہیں، علی کو کہتے ہیں پروردگار کہتے ہیں۔ موضوع یہاں سے شروع ہو گیا اور کہ بھئی یہ نصیریوں کا معاملہ کیا ہے، تو اس میں دیکھیں 72 73 74 جتنے بھی فرقے ہیں، ابھی ایران سے کتاب آئی اس میں تقریباً 8,500 فرقے اسلامی بتائے گئے اور 3 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے پورا، اور اس میں ہر فرقے کا تعارف ہے۔ تو کہاں 72 اور کہاں 8-10 ہزار فرقے،
اس حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ روز فرقے بن رہے ہیں. اچھا فرقے اس لیے بنتے ہیں کہ ہر ایک کو رہنما بننے کا شوق ہے, تو اسی لیے محاورہ مشہور ہو گیا اجی خلیفہ گیری نہ کیجیے. کہ آپ لیڈر بن رہے ہیں, آپ اپنا فرقہ بنا رہے ہیں, تو اپنی خلیفہ گیری اپنے پا رکھیے. تو ایک گروپ ایک آدمی بنا لیتا ہے. ابھی آگے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اسلامی ملکوں میں بن رہی ہیں, میں تو سمجھتا ہوں سب فرقے ہی بن رہے ہیں. سب کے اپنے اپنے عقیدے الگ الگ ہیں, اپنی اپنی باتیں الگ الگ ہیں. تو اس میں ایک بیچارہ نشیری کاہے کے لیے جتنے بھی ہیں, تو اس میں سب سے بحث کیجیے. اچھا کون کیا کیا عقائد ہیں, اٹھا کے آپ یوٹیوب دیکھ لیجئے. ایک پادری بیٹھا ہوا, اس کے پیچھے امریکہ کا جھنڈا لگا ہوا, اور وہ مسلمانوں کو مبلغات گالیاں دے رہے ہیں, اور دکھا کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم روایتیں پڑھ کے انہی کے منہ پہ مار رہا ہے. تو یہ 1400 سال سے عقیدے, اس کی اصلاح تو ہوئی نہیں, تو یہ ایک نشیری کے پیچھے کائے کے لیے پڑ گیا. اس کے پیچھے یعنی علی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہاں پر برداشت نہیں ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ علی کیا چیز ہے. پوری دنیا بگڑ جائے, اسلام تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, دہشت گردی پھیل گئی, عذاب پھیل گیا ہے, ایک مسلمانوں کی بدنامی ہو گئی ہے, علی دشمنی اپنی لگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی کیا ہے. کہ دشمنی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہستی کتنی بڑی ہے. تو جس شدت سے علی کے دشمن ہیں, اسی شدت سے دوست ہیں. دشمنوں کو دیکھ نہیں رہے, دوستوں پہ نظر ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. دوستوں پہ کیوں نظر ہے, دشمنوں پہ بھی نظر رکھیے. تو اصل میں کل بھی کہہ رہا تھا, اس سے پہلے بھی میں نے اپنی تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ نشیری فرقہ بنا کیوں, یہ ہوا کیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود بخود ہو جاتی ہیں, یا شیطان وجود میں لاتا ہے, لیکن اللہ کے اختیار میں اس کو کہتے ہیں کہ قدرت رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے. تو اگر ایک شیطانی چیز ایجاد ہو جائے, اسے فنا کر دیا اللہ کے اختیار میں, تو ختم کر دیتا نشیری فرقے کو. نہیں ختم کیا, ضروری تھا. اور اس کو راوی چھوڑیے, محدث چھوڑیے, ایک خاتون, ایک عورت علی کی چاہنے والی, تو اس کا واقعہ تاریخ میں جگمگا رہا ہے, روشن, کہ حجاج بن یوسف جو کہ ولایت علی والوں کو مسلسل قتل کرتا ہے, اور اس میں 2.5-3 لاکھ مولا علی والوں کو اس نے شہید کر دیا, قتل کر دیا. کہتے تھے کہ جب تک میں کسی علی والے کو قتل نہ کروں میرا دن نہیں گزرتا. تو اس کا اعلان یہ تھا کہ علی کا نام دارالحکومت میں نہ لیا جائے, کوفے میں نہ پکارا جائے. تو ایک بوڑھی عورت, وہ بوڑھی عورت ایک شخصیت ہے, بڑی شخصیت ہے. وہ حلیمہ دائی جو ہیں, جنہوں نے دودھ نہیں پلایا رسول اللہ کو, گود میں کھلایا, وہ کھلائی ہیں حضور کی, اور وہ پرانی کھلائی تھی. وہ ملازم تھیں حضرت عبد المطلب کی. جو بھی بچہ ہوتا تھا تو اس کو کچھ دنوں کے لیے گاؤں بھیجا جاتا تھا آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے. تو سرکار کو بھی بھیجا گیا تھا. اس پر وہ 5-6 سال کے تھے جب گئے تھے, تو 2.5 سال میں تو دودھ بچہ پی چکتا ہے. تو اب وہ مسلمان قوالیوں میں بنا لیا کہ حلیمہ دائی نے دودھ پلایا, تو دودھ نہیں پلایا بلکہ نگرانی کی, اس کے ان کو پیسے ملے مزدوری. تو ان کی جو بیٹی ہے سعدیہ بنت حلیمہ, تو وہ بوڑھی ہو چکی ہیں. اس وقت کافی ان کی عمر ہو چکی ہے حجاج کے دور میں. تو انہوں نے بھی اعلان سنا کہ
یہ اعلان ہوا ہے علی کا نام نہیں لے سکتے شارع. تو سب ڈر گئے، ظاہر ہے کہ دوست بھی ڈرتے تھے، چھپ گئے تھے یا قتل ہو گئے تھے. انہوں نے اپنا عصا لیا اور وہ شارع پہ نکل پڑی اور حجاج کے محل کے سامنے. اب وہاں پہرے لگے تھے کہ دیکھنا بھی کوئی علی کا نام نہ. وہ عصا کے سارے ہر قدم پہ یا علی یا علی چلاتی ہوئی چلی، پکارتی ہوئی. تو پولیس والوں نے پکڑ لیا، اس کے کارندوں نے، اور حجاج کے سامنے پیش کیا. اب یہ ذہن میں رہے کہ دیکھیے جب حلیمہ کے پاس سرکار گئے تو یہ حلیمہ کی بیٹی کو صحبت رسول اللہ کی ملی تو علم تو آ جانا لازمی ہے جب سرکار. تو یہ حافظ قرآن تھی، انہیں پورا قرآن یاد تھا. تو حجاج نے ڈانٹ کے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے اور تم باہر شارع پہ نام لے رہی تھی. تو جرم کیا ہے میرا، کیا کیا میں نے؟ کہ تیری شکایتیں یہ ملی کہ تو علی کا نام خلفاء سے افضل بتاتی ہے. کہ جس نے یہ شکایت کی ہے بہت جھوٹا ہے، بہت جھوٹا آدمی ہے جس نے شکایت کی. کہ تو کا سچ کیا ہے؟ کہ کیسے خلفاء؟ میں علی کو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان سب سے افضل سمجھتی ہوں. خلفاء کیا ہے؟ میں 1,24,000 انبیاء سے علی کو افضل سمجھتی ہوں. اب دیکھیں یہ سب تاریخ میں موجود ہے، مستند چھپا ہوا. 10 بار لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے، 10 بار چھپی ہے اردو ترجمے کے ساتھ. علماء پڑھ رہے ہیں اور ہم اگر فضیلت علی فوراً الزام لگتا مبالغہ کر دیا، علی کو بڑھا دیا. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ہر دور میں جو علی سے محبت کرتا تھا وہ علی کو افضل ترین ہی پیش کرتا تھا. اور اس کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اگر علی کو گھٹا کے پیش کر رہا ہے تو اس کے لیے باعث شرم ہے. اچھا میں اس میں جملہ یہ کہوں گا کہ جب رسول اللہ نے کبھی علی کو گھٹا کے نہ پیش کیا، اور اس کے اوپر چلے جائیے جب اللہ نے قرآن میں علی کو گھٹا کے نہ پیش کیا. ایک مقام تو قرآن میں جناب ایسا ہے کہ جس میں کہتے تھے شرک ہو گیا. ابھی آتے ہیں ہم سعدیہ کی طرف واپس آتے ہیں. بات آ گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کا نام نہ لو، شرک ہو جاتا ہے. یہ فارمولے بنائے ہوئے کمپیوٹر بھی چل رہا ہے، یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہے، کتابوں میں بھی چل رہا ہے، محفلوں میں بھی چل رہا ہے. شرک ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کا نام نہ لو، شرک ہو جاتا ہے. اور اللہ خود اپنے ساتھ کسی کا نام لو. دیکھیے لفظ ساتھ آیا اور شرک ہو گیا. اب دیکھیے اللہ کیا ایک نہیں 10 آیتیں پڑھ سکتے. ان اللہ مع الصابرین، میں صابروں کے ساتھ ہوں. شرک ہو گیا. جس نے صبر کیا اللہ اس کے ساتھ ہوگا. اچھا اللہ کسی کا جز نہیں بن سکتا. وہ آیت ہے ہم تمہارے رگے بلو سے یہاں پہ چپکا ہوا ہے، اتنا قریب ہے، یوں گلے سے لگا ہوا ہے سب کے. اب تیسری جہاں 2 بیٹھتے ہیں ان کا تیسرا میں ہوتا ہوں، ہو گیا شرک. اچھا سب جہاں بھی سب 2 بیٹھے، کسی مذہب کا 2 بیٹھے، اللہ کا تیسرا میں ہوتا ہوں. اور جہاں علی محمد بیٹھے وہاں تیسرا نہیں. علی کو رب نہ کہیے، اچھا نہ کہیے. علی کو خالق نہ کہیے، اچھا نہ کہیے. علی کو رازق نہ کہیے، نہ کہیے. تو پھر کس کو کہیں؟ کون سی دکان ہے پاکستان میں جس میں ٹوگرا نہیں لگا؟
خیر الرازقین، اللہ میاں رزق تقسیم کرنے والوں کے خیر ہیں، تو کتنے تقسیم کر رہے ہیں؟ اچھا جب فہرست بنے گی تو کروڑوں کی بنے گی، کروڑوں کی بنے گی رزق تقسیم کرنے والے، وہاں سے شروع ہوگی فرشتے تقسیم کر رہے ہیں، اس کے بعد نیچے آئیے بادشاہ تقسیم کیا کرتے تھے، پھر وزیر خزانہ، پھر ہمارے ملک میں آئیے تو اسٹیٹ بینک کا گورنر سارے آفیسوں کو رزق بھیج رہا ہے، وہ بھی رازق ہے، پھر ہمارا اکاؤنٹنٹ جو آفیسوں میں تنخواہیں دے رہا ہے، کیشیئر جو پیسے دے رہا ہے تنخواہ، پھر اس کے بعد ابا کو ملے پیسے، ابا بچوں کو دے رہے ہیں اور بیوی کو دے رہے ہیں، وہ بھی رازق صاحب ہیں، تو تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے رازقین ہیں، میں ان کا خیر ہوں۔ اب یہ دوسری بات ہے، خیر علی کا نام ہے، خیر البشر، احسن الخالقین۔ غیر عربی میں طریقہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بہتر لفظ ہوتا ہے اسے احسن کہتے ہیں، اسی کے لفظ ہیں حسن بھی اچھا، حسین بھی اچھا، حسن بھی اچھا، احسان بھی اچھا، اور احسن اوپر گڈ، بیٹر، بیسٹ، سب سے بہترین۔ تو اللہ کہہ رہا ہے سب سے بہترین خلق کرنے والوں میں، اب جو جہاز بنائے وہ بھی خالق، جو ٹی وی بنائے وہ بھی خالق، جو مشینیں بنائے وہ بھی خالق۔ اچھا سر دنیا میں کون سا آدمی ہے جس کی شادی ہو گئی ہے اس کے بچے وہ خالق نہیں ہے، اور اس کی خالق پر ہی تو جو ہے جشن منایا جاتا ہے کہ دولہا میاں خالق بن گئے۔ ابھی باپ کی تخلیق ہے بیٹا، دعویٰ تو یہ کریں گے نا۔ اب اس میں وہ سب وہ فقہ ڈال دیجئے کہ وہ اللہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، ہاں ہاں سب وہی کرتا ہے، لیکن کچھ بندہ بھی تو کر رہا ہے۔ اب بندہ جو کام کر رہا ہے تخلیق کا وہ اللہ تو نہیں کر سکتا، اس نے وسیلہ بنا دیا بھیا یہ تم کر لینا، جان ہم ڈال دیں گے، مجسمہ تم بنا لینا، تو تخلیق تو اس کی ہو گئی۔ تو آدم کا پتلا بھی فرشتوں نے بنایا تھا اور اللہ جی کا روح ہم ڈال دیں گے، لیکن نہ مجسمہ فرشتوں نے بنایا نہ روح اللہ نے ڈالی، یہ سارا کام مولا علی کا تھا۔ اچھا کیسے تھا؟ اس لیے کہ احسن الخالقین، خلق کرنے والوں کے احسن۔ تو ایرانی علماء بعض ایسے کہ جو عقیدے والے ہیں، لیکن وہ بدعقیدہ والوں کی وجہ سے بیچاروں کے ان کے اوپر بھی پردہ پڑ گیا، پردہ پڑ گیا ان کے حسن پر، ان کے علم پر، ان کے عقیدوں پر۔ جیسے کہ مطلب اب عراق جائیں تو آیت اللہ شیرازی کے صاحبزادے آ جاتے ہیں، کہتے نہیں ہم زنجیریں لے کے آئے ہیں، اگر آپ کی زنجیریں ایران نے چھین لی ہیں، بکسوں میں بھرے بیٹھے ہیں، اس سب کو زنجیریں پکڑا دیتے ہیں، لگانی ہیں، تو ایسے بھی آیت اللہ ہیں۔ یہ جیسے ابھی بشیر رجفی صاحب آیت اللہ نے فتویٰ دیا خوب لگاؤ، اور اگر کوئی منع کرے کو تیری پیٹ پہ تو نہیں لگا رہے، تو واٹس ایپ پہ تو چلا ہے نا، یہ پورا چلا۔ اب تو یعنی دیکھیے نا آیت اللہ نے ہتھیار ماتمداروں کے سامنے ڈالے کہ نہیں ڈالے۔ یہ بات بھی میں نے اسی بات پہ کہی تھی کہ کل تک آپ زنجیر کے ماتم کو بھی برا کہہ رہے تھے، آخر میں آپ کو فتویٰ دینا پڑا۔ اب وہ دن آنے والا ہے کہ سارے مراجع کو کہنا پڑے گا کہ تشہد میں علی نبی اللہ جس دن انہیں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہمیں امام زمانہ سے شرمندگی نہ اٹھا۔ کون سا بیٹا اور پوتا ہے جو
اپنے باپ کی ناموری نہیں چاہتا، اور جبکہ ان کو فقہ تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، ان کو معلوم ہے نا کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ تو آپ کی ضد ہے، یہ آپ کی ضد ہے۔ تو یہاں پر خل کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو مولا علی کے بارے میں، اور بلکہ 14 معصوم کے بارے میں آقا ابتہی نے سفر نور میں یہ بات لکھی، ایک خطبہ امام زمانہ کا نقل کیا ہے انہوں نے علیہ السلام کا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کو آداب بندگی سکھایا جائے، اور کسی طرح ان پر یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ پروردگار کی معرفت حاصل کریں، لیکن ان کا علم اس منزل پر نہیں تھا کہ وہ فوراً اللہ کو مان سکتے، اس لیے اللہ نے ہم 14 کو کہا کہ یہ ہم نے اپنی مخلوق بنائی ہے، تم ان کو معرفت الہی سکھاؤ، علم سکھاؤ، پہلے ان کو علم آ جائے پھر بتانا کہ اللہ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ صدیوں، نوری سال صدیوں فرشتوں کو ہم نے آداب سکھائے، آسمان کے علم سکھایا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یہ فرشتے ہم کو خدا سمجھتے ہیں۔ لیکن معرفت کی منزل یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ان کے سمجھ میں آ گیا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو رب ایسے ہو سکتے ہیں۔ جب انہوں نے تصویریں دیکھ لی تب بتایا گیا۔ بچے کو تصویر دکھا دی جاتی ہے، یہ ہے، پھر حرف بتا کے کہا جاتا ہے اس حرف سے یہ نام ہے اس کا۔ تو یہ طریقہ اللہ نے اختیار کیا، تصویریں دکھائیں، فرشتے ان کو اللہ سمجھتے رہے، پھر انہوں نے بتایا کہ اب سوچو اور سمجھو۔ اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کہیں تو آپ کے دماغ میں کیا بنتا ہے؟ کوئی چیز بنتی ہے، اگر بن گئی تو وہ اللہ نہیں، اور اگر کچھ نہیں بنا تو آپ کے دماغ میں کچھ آئے۔ اس لیے ائمہ نے کہا کہ ہم کو اپنے ذہن میں رکھو اور پھر اللہ کو، تصویر ہماری رہے، نام اس کا رہے۔ سمجھنا، یہ دیکھیں کوئی سب پی ایچ ڈی کر کے نہیں آتے مجلس میں، ڈیلیٹ کر کے نہیں آتے کہ بڑی بڑی ڈگریاں نہیں، یہ اللہ آل محمد کا علم آپ کے دلوں میں نور کی طرح داخل کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا، حدیث ہے کہ جس پہ اللہ مہربان ہو جاتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت نور کی طرح ڈال دیتا، پھر وہ محبت جدا نہیں ہوتی۔ یہ علم بھی ادھر سے آ رہا ہے جو آپ بیٹھ کے اپنا اظہار کریں، یہ سکھایا ہوا علم نہیں ہے۔ ہاں مادی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی محبت میں، ماں کے خون میں، ماں کے دودھ میں، نسل میں، شجرے کی پاکیزگی میں، یہ سب وراثتاً آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیے وہ حلیمہ کی بیٹی بوڑھی ہے، گردن ہل رہی اور عصا پکڑے ہوئے، تو اس نے کہا اتنا بڑا دعویٰ تو نے کر دیا کہ آدم سے بھی افضل، نوح سے بھی افضل، لوط سے بھی افضل، موسیٰ سے بھی افضل اور عیسیٰ سے بھی افضل، تو کیا تیرے پاس دلیل ہے؟ اچھا حجاج بھی حافظ قرآن تھا مردود، اس کو بڑا مزہ آتا تھا قرآن کی آیتیں سننے میں، تو اب دیکھیں کیسا ٹکراؤ کیسا ہوا، اور یہ بھی قاریہ ہے، اسے بھی قرآن یاد ہے، اب اس کی دلیل یہ رد نہیں کر سکتا اس لیے کہ قرآن یاد ہے۔ اب جو کسی کو قرآن یاد نہ ہو اور ہم علی کی آیت پڑھ دیں تو اس کی سمجھ میں کیا آئے؟ مسئلہ تو یہ، تو دشمن کو بھی قرآن یاد ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی
جو دعویٰ میں نے کیا ہے اس پہ ایک دلیل تھوڑی، میرے ہر دعوے پہ 10 دلیلیں، اور 10 دلیلیں میں قرآن سے ثابت کروں۔ اب اس نے پوچھنا شروع کیا، کہا علی آدم سے کیسے افضل ہے؟ اس نے کہا آدم سے ایسے افضل ہیں کہ آدم کو سب کچھ جنت کی نعمتیں دے دی تھیں اور منع کیا تھا وہ گیہوں جو ہے نا وہ نہیں استعمال کرنا ہے۔ آدم نے ترک اولا کیا، نہیں کہا مانا، کھا لیا۔ علی کو اللہ نے منع ہی نہیں کیا تھا کہ گیہوں نہ کھانا، پھر بھی نہیں کھایا، جو کھاتے رہے۔ گیہوں نہیں کھایا، آدم سے افضل ہو گئے۔ کہاں صحیح کہتی ہے؟ اچھا یہ بتا نوح اور لوط سے کیسے افضل ہیں حضرت علی؟ کہ بھئی تو نے قرآن پڑھا کہ اللہ نے کہا اے نوح اور لوط تم دونوں کی بیویاں بڑی خائنہ ہیں، جاسوسی کرتی ہیں، تمہاری باتیں کافروں تک پہنچاتی ہیں۔ پتہ چلا قرآن میں 2 بیویاں ایسی ہیں جو نبی کی باتیں کافروں تک پہنچاتی ہیں۔ جہنم میں جائیں گی تمہاری اہل نہیں ہے، حالانکہ نبی کی بیویاں ہیں۔ اب جو لوگ یہ فخر کرتے ہیں کہ وہ نبی کی بیوی ہو جائے تو اس پہ جنت لازمی نہیں، آیت میں جہنم میں جانا ہے، سارا مسئلہ عمل پر ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو علی کی زوجہ ایسی کہ اللہ نے کہا سیدۃ النساء العالمین، ساری دنیا کی عورتوں سے افضل، تو اب نوح اور لوط سے تو علی افضل ہوئے نا۔ اس نے کہا اچھا یہ حضرت ابراہیم سے کیسے علی افضل ہے؟ کہا پڑھا تم نے قرآن دین ابراہیم میں اللہ سے کہا کہ مجھے دکھا یہ دنیا تو کیسے چلا رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا ابراہیم تم کو یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں یقین تو ہے، اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور کہا علی نے ممبر سلونی پہ کہا سارے پردے ہٹا دیے جائیں، یقین یہاں ہے وہیں رہے گا۔ یقین کی 3 منزلیں، حق الیقین، عین الیقین، صدق الیقین۔ علی یقین کی 3 منزل پہ فائز تھا۔ اب وہ کہہ رہی ہے، اس نے کہا ہاں ہم نے مان لیا۔ اچھا یہ بتا موسیٰ سے افضل کیسے ہیں؟ کہا موسیٰ سے ایسے افضل ہیں کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا ہجرت کرو اور مصر چھوڑ دو۔ اب جب نکلنے لگے تو نہیں نکلے، دروازے پہ رکے، کہا پروردگار کیسے نکلوں؟ باہر تو سارے قاتل ہیں، میں جیسی بازار میں آؤں گا یہ ہمیں قتل کر دیں گے، تو ہم کیسے ہجرت کریں؟ تو موسیٰ ہجرت کی رات ڈر گئے، وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ اللہ کہہ رہا تھا نکلو اور وہ نکل نہیں رہے تھے، اور یہاں 40 قبیلے مل کے شب ہجرت تلواریں لیے اور علی بستر پہ سو۔ شروع ہوئی تھی وہاں پر میں آ رہا ہوں مسیری والے قصے پر، تو اس نے کہا عیسیٰ سے کیسے افضل؟ کہا بھائی دیکھ قرآن میں جب نصارہ عیسیٰ کو خدا کہنے لگے تو اللہ نے آیت اتاری عیسیٰ کہ تم نے ان لوگوں کو سکھایا ہے کہ یہ تمہیں خدا کہا کرے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں بری ہوں، میں نے نہیں کہا۔ تو ایک قوم اگر کسی نبی کو خدا کہنے لگے تو اس کی تنبیہ ہوتی ہے، اسے سوال طلب ہوتا ہے یہ ہوا کیا ہے؟ علی کو نصیریوں نے خدا کہا، اللہ نے علی سے نہ پوچھا کہ
اسی طرح جشن مناتے رہیں آپ، اور غیر ملکوں میں یہ رونق، اور یہ بھی مولا علی کا معجزہ سمجھیے. جلنے والے تو جانے کیا کیا ہے کہ پچھلے سال یہی جشن ہو رہا تھا اور اس کو مہندی بنا کے جو ہے وہ ڈال دیا گیا. اتنا بدعقل اور کم عقل لوگ ہیں. دشمن جو ہے وہ کم عقل کتنا ہوتا ہے، بدعقل بھی ہوتا ہے، بری عقل والا بھی ہوتا ہے، کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی یہ مہندی کیسے ہو جائے گی. مہندی میں کالے کپڑے ہوتے ہیں، رونا ہوتا ہے، دقت ہوتی. اور پھر دیکھیے ہندوستان کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نے سمجھائی. میرے پاس فون آئے تو میں نے کہا آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہو کیا گیا؟ پنجاب میں ہوا ہے. میں نے کہا نہیں، پنجاب میں نہیں ہوا، یہ ڈنمارک میں ہوا ہے. ڈنمارک کے کوپنہیگن دارالحکومت میں امام باڑے کا نام بیت الحسن ہے. وہاں جشن مولا علی 13 رجب کا ہوا ہے. اس کا مہندی سے کوئی تعلق نہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے میں رنگین شیروانی پہنوں، میں 2.25 مہینے کالی شیروانی پہنے رہتا ہوں. ہمارے بچے ماتم دار، پورا کراچی سیاہ ہو رہا ہوتا ہے، پورا پنجاب جہاں جائیں کالے کپڑے ہوتے ہیں. آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میں نے ان کو تاریخ ان کی لکھنؤ کی سنانی شروع کی، اور میں نے کہا آپ کے 13 رجب میں جو باجے بجتے ہیں آسوی امام باڑے میں، اور جو جلوس ہاتھی پہ نکلتا ہے، آگے باجا نکلتا ہے نور باڑی سے، اور جلوس مین روڈ پہ آتا ہے، شاہی دور سے نکل رہا ہے. پھر آپ کی مہندیاں جو نکلتی ہیں 3-3 4-4 مہندیاں، اس میں باجے بجتے ہیں، بینڈ ہوتے ہیں. پھر ایران میں حضرت قاسم بنائے جاتے ہیں، دولہا ہوتا ہے، باجے بجتے ہیں. وہاں آپ نے کچھ اعتراض نہ کیا، 13 رجب کو مہندی بنا دی. تو دیکھیے دنیا میں تمام باجے بجتے ہیں. میں جہاں جہاں گیا ہوں، عراق میں باجے بجتے ہیں. میں اتفاق سے ایران میں مارکیٹ پہ چائے پی رہا تھا ہوٹل میں، کہ پتہ چلا امام صادق کی شہادت کا جلوس آ رہا ہے. اتنے باجے بج رہے تھے آپ یقین کیجئے. جب میں باہر سڑک پر آیا، پھر امام رضا کے روزے میں اوپر نوبت خانہ بنا ہے، اس میں شہنائی بجتی ہے. اس کے مائک روزے کے اندر لگے زری کے پاس. جس وقت وہ باجا بجتا ہے تو پورے روزے میں گونجتا ہے شہنائیاں. اور ایک طرح کا باجا نہیں ہے، 50 طریقے کے شاہی باجے جو اوپر سے بج رہے ہوتے. اس پہ کبھی کسی نے فتویٰ نہ لگایا، اس لیے کہ اس کو یہ کہتے ہیں یہ بادشاہ کی نشانی ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا نوبت خانہ ہوتا ہے، اور 5 وقت اذان سے پہلے یہ باجے بج جاتے ہیں. تو چونکہ کلچر سے دور ہیں اور دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا کہ موسیقی حرام ہے. بھائی کون سی موسیقی حرام ہے؟ وہ موسیقی حرام ہے کہ جو آپ کو بے خود کر دے. وہ موسیقی جس کے لیے رسول اللہ نے اجازت دی. جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو تمام بچیوں نے دف بجائے. خود میں شام میں موجود تھا. اس دن حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی. تو لبنان کے اسکول کی بچیوں اور بچے دف لے کر روزے کے اندر دف بجا رہے تھے، بی بی کے روزے کے اندر، اس لیے کہ ولادت تھی. چونکہ امام نے کہا ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی اور غم میں غم کرو. اب اگر آج کل کے بچے جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں وہ فرق نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ غم کیا ہے اور خوشی کیا ہے. بھائی دونوں کو الگ کیجئے. یہ خوشی کی چیزیں عزاداری سے تعلق نہیں رکھتی. عزاداری 2.25 مہینے کی ہے. ہر امام کی شہادت عزاداری ہے. لیکن یہ جشن کہلاتا ہے. 13 رجب جشن ہے، غدیر خم جشن ہے، 3 شعبان جشن ہے، 15 شعبان جشن ہے، 15 رمضان امام حسن علیہ السلام کی ولادت جشن ہے، 1 رجب 5ویں امام کی ولادت یہ جشن ہے، شب معراج جشن ہے. تو یہ سارے جشن ہیں، خوشی کے ایسے مرکز ہیں کہ جس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس کی خوشی مناؤ. اچھا وہ مفادی جو چھپ چھپ کے آتے ہیں اتنے ایڈیشن، وہ بھی یہ بچے نہیں پڑھ رہے ہیں. افسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ ایران پسند بچے ایران کی ہی کتاب نہیں پڑھ رہے. بڑے عالم کی شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، وہ 10,000 بار ترجمہ ہوا ہے. اس میں غدیر کے اعمال لکھیں کہ غدیر کے دن کبھی آنسو نہ آنا چاہیے. دیکھیے میں عجیب بات بتا رہا ہوں. اسی مفادی میں شیخ عباس قمی آیت اللہ نے لکھا ہے کہ پورے سال پورے دن زیارت وارثہ پڑھو امام حسین کی، صرف غدیر کے دن زیارت پڑھنا منع ہے. ایسا نہ ہو کہ زیارت پڑھو امام حسین کی آنکھ میں آنسو آ جائے. اتنی بڑی عید ہے کہ ہنستے ہوئے پورے دن گزارنا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ جو ان کے علماء ہیں، یہ جو ٹائپ ٹیوب باندھے ہوئے ہیں اور
یہ جو قم سے جا کے بس دیوار چھوئی انہوں نے قم کی اور بھاگا ہے، نہ یہ پڑھ رہے ہیں نہ یہ مطالعہ کر رہے ہیں. اس کا افسوس ہے کہ ان چیزوں کی ان کو خبر نہیں ہے. انہیں یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، جاننی چاہیے اور بہت ہی قریب سے معرفت حاصل کرنا چاہیے. ایک بوڑھی دیکھیے 100 سال کی ہو رہی ہے، تو اس نے کہا بھائی تو ایک سر کی بات کرتا ہے، میں بوڑھی ہوں، کاٹ لے. ایسے ہزاروں سر علی پہ قربان ہیں. دلیل تو سن. پھر پڑھتی وہ، اس نے کہا میں ایک بات کہنا رہ گئی کہ عیسیٰ کو نصارہ خدا کہتے ہیں اور نصیری علی کو کہتے ہیں، تو اس پہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ تجھے کیا پریشانی؟ دوسری بات سن لے، جب عیسیٰ کا ظہور ہونے لگا، آمد ہوئی، تو حضرت مریم مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، جسے آج بیت المقدس کہتے ہیں، اس کے حجرے میں رہتی تھی، اور وہیں آثار ہوئے آمد کے کہ اب آئے عیسیٰ اور اب ظہور کیا. تو اسی وقت قرآن نے سب کچھ بتایا ہے کہ کیا صورتحال تھی. مریم رو رہی تھی اس لیے کہ ان کے مصائب تھے، وہ ڈر رہی تھی کہ شوہر نہیں ہے، بچہ ہوگا تو ہوگا کیا. معصومہ تھیں وہ بی بی، اور 14 سال کی عمر تھی، انبیاء کے گھرانے کی تھی، گھر سے باہر نکلی نہیں تھی. اب یہ تو پروردگار ایک امتحان لے رہا تھا مریم کے ذریعے یہودیوں کا. آل محمد کا جو کچھ بھی امتحان ہوا وہ آل محمد کا امتحان نہیں ہے، آل محمد کے ذریعے منافقوں کا امتحان لیا گیا. یہی ہے پورا قرآن. تو وہ کہتی ہے کہ اس وقت اللہ نے وحی کی، کہا مریم عبادت گاہ ہے، میرا گھر ہے، جلدی چلو نکلو، یہاں نہیں. اب دیکھیں مریم کیا کرے. یہ سچویشن ایسی ہے کہ جہاں مریم نے پہلے ہی کہا تھا، جب جبریل نے آ کے کہا اللہ نے طے کیا تمہیں ایک بچہ دے، تو مریم نے اسی وقت جبریل کو جواب دیتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میں نے تو کسی غیر مرد کی شکل تک نہیں دیکھی ہے، کیسا بچہ؟ نہیں، اللہ نے طے کر دیا ہے. اور جبریل کہہ کے چلے گئے، ان کا کوئی سہارا ہی تو بے سہارا ہے. اب اس بے سہارگی میں پھر ایک مصیبت آئی، گھر سے نکلو. کم از کم اللہ کا گھر پناہ گاہ ہوتا ہے. دیکھیے جہاں کوئی کسی کو پناہ نہ دے، جملہ میرا ضائع نہ کیجیے گا، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہر جگہ سے وہ نکالے ہٹو ہٹو، تو کم از کم وہ مسجد میں تو جا سکتا ہے. بھائی اللہ کے گھر میں آ گئے، یہاں پانی، یہاں تو کوئی بھگانے والا نہیں ہے، اللہ کے گھر سے اللہ ہی بھگانے والا. اب کہاں اب ہوگا کیا؟ لیکن اللہ کا حکم ہے، آیت قرآن میں موجود سورہ مریم میں، چلو جاؤ. وہ باہر آ گئی. اب باہر آئیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی مددگار نہیں. سچویشن یہ کہ اب آمد، اب ظہور، اب نور اترا اور شارہ. تو وہ کہتی ہے دیکھا اللہ نے کہا نکلو ہمارے گھر سے عیسیٰ کی آمد سے پہلے. اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں آئیں، اللہ نے انہیں کہا جاؤ، بلکہ کہا اندر آؤ. اور دیوار توڑ دی اللہ نے کہ اگر دروازے میں تالا لگا ہے میں در بناتا ہوں، ادھر سے آ جاؤ. اور وہ اندر آ گئی. تو اب بتاؤ کہ عیسیٰ افضل ہے یا علی؟ حجاج جھومنے لگا. وہ باہر آ گئی، اپنی بات ان کی پوری ہو گئی، معاملہ پورا ہو گیا، ان کا معاملہ پورا ہو گیا. دلیلیں انہوں نے قائم کر دی. ہمارے لیے ایک نئی دلیل سامنے آ کے رک گئی کہ اللہ نے اپنے گھر سے نکالا. اور جملہ یہی کہا تھا میں نے، آخری سہارا تو اللہ ہوتا ہے. اچھا ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو اللہ کو مانتا ہے، ہندو ہو، بھئی جو بھی جس کا بھگوان ہے. اگر دنیا کے سارے انسانوں سے دھتکار دیں کہاں جائے گا؟ محاورہ. ارے بھئی جس کا کوئی نہیں اس کا پروردگار ہے، بھئی جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے. تو یہاں تو محاورہ ہی غلط ہو.
مریم کا کوئی نہیں تو اللہ بھی نہیں ہے نا، سامنے کی بات ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن ناسخ التواریخ علامہ مجلسی امام کے حوالے سے، امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے، جیسے ہی مریم باہر نکلی اور باہر آئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اللہ تو کہہ ہی چکا تھا میرے گھر سے نکل جاؤ، آسمان کو دیکھا زمین کو دیکھا اور ایک بار رخ کیا عراق کا، اور عراق کا رخ کر کے کہا اے آخری نبی کے نواسے حسین مریم کی مدد کرو۔ ڈائری میں لکھ لیں اور میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر پروردگار کی طرف سے بھی نہیں ہو جائے نا تو مایوسی نہ کرنا، اس لیے کہ حسین ہے۔ اور یہ ایک دلیل نہیں ہے کہ مریم پکار رہی ہیں، مریم کو پہلے سے پتا تھا، انبیاء پکار چکے تھے، جہاں جہاں اللہ نے انبیاء سے کہا ہو چکا کام، وہاں ہر نبی نے پھر اللہ کو نہیں پکارا۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو پکارنا ہے تو سوال یہ اللہ کے بعد حسین کو کیوں پکارو؟ اس لیے کہ انبیاء کو معلوم تھا کہ اگر اللہ ناراض ہوا ہے جیسے ہی حسین کو پکارے گا راضی ہو جائے گا۔ سب سے بڑی مثال جو قدرت نے خود دکھایا، بتایا کہ نجران کے آنے والے عیسائی اور اس میں ایک جوان راہب، وہ کہتا ہے بھئی تم بغیر ملے جا رہے ہو محمد سے، ہم تو مل کے جائیں۔ تو وہ جب مسجد میں آیا تو منظر یہ تھا کہ رسول اللہ کے زانو پہ امام حسین کھڑے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ ننھا سا حسین نے گلے میں رسول اللہ کے ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے ریش مبارک پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اور وہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بھئی ہم جا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کی زیارت کر لیں، اور اچھا ہوا کہ آپ کے نواسے حسین کی بھی، ہم نے جن کو موبائلے میں آپ کی گود پہ دیکھا تھا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شادی کو کافی دن ہو گئے، بچہ نہیں ہے۔ جب یہ روایت میں نے پڑھا تو ظاہر ہے کہ جو مقصرین ہوتے ہیں وہ کوئی نکتے بھیجتے ہیں، تو اب بہت سوچ ساچ انہوں نے کہا راہب شادی نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ احمق ہیں، آج کے راہب نہ کرتے ہوں تو نہ کرتے ہیں، اس دور کے راہب کرتے تھے، اس لیے کہ موبائل کی جس نے تاریخ لکھی اس نے سارے جتنے راہب آئے تھے ان کی بیویوں اور بچوں کے نام لکھے۔ اس راہب کی بیوی کا نام سارا لکھا ہے، اس کے دونوں بچے بھی ساتھ آئے تھے۔ اگر بچے اور بیوی نہ ہوتے تو اللہ یہ جو کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم، تم بھی بیٹے لاؤ یہ بھی بیٹے لاؤ، وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے ہی نہیں ہیں، ہمارے بیوی نہیں ہے، آیت غلط ہو جاتی۔ بچے بھی تھے بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے بیوی بھی تھی، تو جو بڑا راہب تھا اس کے بھی 2 بیٹے آئے تھے، اس کی بیوی سارا آئی تھی، اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے کہا اولاد نہیں، آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے، اس لیے کہ آپ لوگ بزرگوار ہستیاں ہیں اور اللہ کی مقبول ہستیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں بیٹا۔ تو رسول اللہ نے پیشانی دیکھی اور دیکھ کر کہا راہب تیری تقدیر میں بیٹا نہیں۔ امام حسین ہاتھ پھیرے تھے ریش پہ تو چہرہ اپنی طرف کیا، کہا نانا ہم نے بیٹا دیا۔ اب وہاں چلے جائے، مریم کو اللہ کے گھر سے نکالا گیا ہے، مریم اب کس کو پکارے؟ کس کو پکارے؟
کہ ہزاروں سال پہلے جہاں ابھی امام حسین کا نام نہیں پہنچا کچھ تک پہنچا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ سے 2000 برس پہلے سقراط ہوا ہے، یونان کا فلسفی، اس کو پتا تھا، وہ مولا علی اور رسول اللہ اور امام حسین اور امام زین العابدین السلام کا بھی نام جانتا تھا۔ جب میں یونان گیا تو ظاہر وہاں میں نے یہ ساری ریسرچ یونان کی پیش کی تھی جو میری نظر میں ہے یونان کی تاریخ میں، تو ہر آدمی نہیں جانتا تھا۔ تو اس وقت قصے میں قصہ ہو جاتا ہے، تیمور لنگ ایک بہت مشہور بادشاہ ہے اور وہ ہندوستان کا فاتح، اور وہ شیعہ نہیں تھا، حنفی سنی تھا۔ خود اس نے لکھا ہے اس کے تیموری جو اس کی زبانی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ہندوستان پہ حملے کا ارادہ کیا تو رات میں خواب میں مجھ سے کہا گیا کہ پہلے نجف جاؤ، پہلے مولا علی کی زیارت کرو، پھر ہندوستان پہ حملہ کرنا۔ تو میں نے اپنے پیر کو خط لکھا جن کا میں مقلد تھا، تو پیر نے مجھ سے کہا کہ تیمور لنگ بس یہ سمجھ لو کہ جیسے سقراط نے اپنے شاگردوں سے کئی ہزار برس پہلے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اس نے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آسمان سے قضا یعنی موت کے تیر چلے اور تیر چلانے والا پروردگار ہو اور تیروں کا رخ بندوں کی طرف ہو۔ پھر سے سن لیجیے سقراط کا سوال، ہزاروں سال پرانا، قضا یعنی موت کے تیر آسمان سے چل رہے ہوں، وہ تیر اللہ خود چلا رہا ہو، ان تیروں کا رخ بندوں کی طرف ہو، اب بتاؤ بندے کس کو پکارے؟ اب بندے کس سے مدد کو مانگے؟ تیر تو آ رہے ہیں اور چلا رہا ہے اللہ۔ اور سقراط بہت بڑا فلسفی ہے، تو اس نے پیر سے پوچھا کہ اس کا جواب، کہا بھائی اس کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکا، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن جواب آیا۔ جو ہمارے پیر ہیں جن کی ہم ولایت پر ہیں انہوں نے جواب دیا۔ تیمور لنگ نے کہا وہ کون؟ کہا وہ علی ہے۔ تب سے تیمور لنگ مولا علی کا قائل ہوا اور نجف زیارت کر کے گیا اور وہاں خواب دیکھا کہ تو جا فاتح ہوگا۔ اس کے بعد اس نے دلی کو فتح کیا، آگے کا قصہ اس نے پورا لکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پیر سے پوچھا کہ کیا جواب آیا؟ کہا مولا علی نے کہا سلونی، کوفے کے ممبر سے طرح طرح کے سوال کیے، تو ایک یونانی فلسفی بھی بیٹھا تھا، اس نے اپنے آدمی سقراط کا سوال دہرا دیا اور کہا مولا علی قضا کے تیر اللہ چلائے، رخ بندوں کی طرف ہو، اب بندے کس کو پکارے؟ تیر تو اللہ کو چلا رہا ہے۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا کتنے سال ہو گئے؟ جواب نہیں آیا۔ 2500 برس ہو گئے کہ آپ جواب سن لے، اس کا جواب کتابوں میں نہیں ہے، اس کا جواب تیرے گھر میں ہے۔ جب ماں باپ بچے کو تھپڑ مارتے ہیں تو محلے والے کو نہیں پکارتا، ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے۔ اللہ ہی کو پکارو، اس وقت تک حسین کا نام نہیں آیا تھا تو اللہ ہی کو پکارو، جب حسین کا نام آ گیا تو اللہ نے کہا اب حسین کو پکارو۔ پر میں اختتام کروں کہ مریم نے پکارا، کہتے جیسے ہی مریم نے پکارا ہے آخری نبی کے نواسے میری مدد کرو، تو زمین بوریے کی طرح لپٹی، تے عرض کا معجزہ کہتے زمین کو لپیٹ دینا، عظیم ہستی کے لیے یہ معجزہ کہتے ہیں۔ زمین لپٹی اور مریم نے اپنے آپ کو کربلا میں پایا، فرات کے کنارے۔ اب قرآن پڑھ لیجئے سورہ مریم، فرات کا کنارہ، اللہ کہتا ہے فرات کا کنارہ ہے، یہ کھجوریں لگی ہیں، یہ میٹھا پانی ہے، کھجوریں ہلاؤ، کھجوریں کھاؤ۔ وہیں پر اس کربلا کی مٹی پر عیسیٰ آئے۔ دنیا یہ راضی نہ سمجھی کہ کربلا کی مٹی پہ چونکہ آمد ہوئی اس لیے مسیح بن گئے۔
تو یہ جناب سارے معرفت والے علوم ہیں، اور ان کو سننا ایک ثواب ہے۔ ارحج المطالب اہل سنت کی کتاب، اس کو ایک چیپٹر ہے، پڑھ ڈالیے، ثواب، ذکر علی کا ثواب، سینکڑوں حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ عبداللہ ابن عباس مستند راوی، انہوں نے رسول اللہ سے سنا اور بتایا۔ انہوں نے کہا کسی نے قلم سے اگر علی کی ایک فضیلت لکھ دی، اب قیامت تک وہ مٹائے نہیں مٹے گی، اور اس کا ثواب اس کی نسلوں میں قیامت تک۔ اس کے باپ نے ایک حدیث لکھی تھی، اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایک حدیث کسی محفل میں کوئی سی بھی حضور کی حدیث دہرا دو، اگر تم نے عمر میں ایک بار ایک ہی حدیث پڑھ دی، اب تم نے پڑھ دی، یہ تمہاری اولاد کی برکت کے لیے کام ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ نسلوں میں ثواب جائے گا۔ تو بھائی ولایت علی کا ثواب ہی اتنا ہے کہ اٹھائے نہیں اٹھتا، بیان کیے بیان نہیں ہوتا، اچھا کہنے والا سچا ہے، نبی ہے، اللہ ہے۔ اب یہ بتائیے یہ سب ہم چھوڑ کیسے دیں؟ کیسے چھوڑ دیں؟ اچھا چھوڑ دیں، کمی کر دیجئے۔ کمی کیسے کر دیں؟ جب سرکار کا ایک جملہ موجود ہے کہ دیکھیں غدیر خون کا خطبہ اگر کوئی غور سے پڑھ لے، میرا شرح ولایت علی چھپ بھی گیا اور یوٹیوب پر بھی، اس کی ایک تقریر میں نے پورا خطبہ پڑھ دیا۔ میں نے کہا یہ جھنجھٹی ختم ہو جائے ٹکڑوں میں نے پورا خطبہ اس میں پڑھ دیا، پورا خطبہ پڑھ دیا، ایک ایک لفظ پڑھ دیا، پھر بعد میں شرح کر دیے میں نے، وہ یوٹیوب پہ پڑھا، آپ سن سکتے، اسے چھپا کے بھی بانٹ دیا میں نے، پھر اشرے میں بھی ہے وہ موجود۔ میں کہتا ہوں دنیا میں اس سے بڑے فضائل علی کے اب بیان نہیں ہو سکتے، اور نہ اس سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے۔ جسے سمجھنا ہے وہ ہم کو کچھ نہ کہے۔ حضور نے پورا سورہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پڑھ کے کہا یہ پورا سورہ، مڑے اور مڑ کے کہا علی تمہاری شان میں صبر، یہ پورا سورہ علی تمہاری شان میں۔ اس کے بعد آپ نے چند حدیثیں پڑھی، وہ حدیثیں سنا کے جو کہ مشہور ہیں، اہل سنت شیعہ سب اس کو لکھتے ہیں، میں موسیٰ ہوں تم ہارون، تم مجھ سے ہو میں تم سے، تمہارا دشمن میرا دشمن۔ یہ ساری حدیثیں پڑھ کے میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہاری محبت چھوڑ رہا ہوں، تم شجرہ طیبہ ہو، میں تمہیں قوم میں چھوڑ رہا ہوں، تم ہی میرے ولی ہو، تم ہی میرے وصی ہو، تم میرے خلیفہ ہو، تم ہی میرے جانشین ہو۔ سب کہنے کے بعد ایک جملہ، اور یہ جملہ عربی میں پہلی بار آیا اور رسول کی زبان سے آیا، اور پھر پلٹے اور علی کی طرف دیکھ کر کہا، مولا علی کی طرف دیکھا اور کہا علی میں نے سارے فضائل تمہارے پڑھ دیے، اب جو یہ فضائل چھپائے گا اس کو اللہ مقصر کہتا ہے۔ تمہارے فضائل گھٹائیں گے اور چھپائیں گے، لیکن جو محبت کریں گے وہ بیان کریں گے، اور جب وہ بیان کریں گے تو وہ ڈریں گے نہیں، ڈریں گے نہیں۔ اس بات کو مولا علی نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ دیکھو پوری امت نے رسول اللہ کی بیعت کی،
لیکن کچھ لوگوں کی بیعت امت کی بیعت سے الگ ہے، وہ بھی سن لو۔ سب نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم آپ کی محبت اور اللہ اور نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ ہو گئی، بیعت ہو گئی۔ مولا فرماتے ہیں لیکن سلمان، ابو ذر، حذیفہ، جابر بن عبداللہ انصاری اور عمار یاسر، انہوں نے بیعت کی، شرطیں رسول اللہ کی کچھ اور تھیں۔ وہ یہ شرط تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ بہت محبت کرتے ہو علی سے۔ کہاں سرکار؟ کہ اسی پہ تمہیں رہنا ہے، لیکن علی کی محبت میں لوگ تم کو ملامت کریں گے، تم گھبرا نہ جانا۔ کہ یا رسول اللہ جتنی چاہے ملامت کریں، جتنی چاہے گالیاں دیں، ولایت علی چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بیعت ہو۔ اتفاق سے قسمت سے وہ کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، ان کو جو سمجھ میں آتا وہاں لکھ کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو گھر پہ آتے ڈرتے تھے پٹ پٹا نہ جائے، مجلس میں ہمت نہیں پڑتی تھی کہ یہ سب ماتمدار جو ہے زنجیریں چلاتے ہیں کہ ہم پہ ناکامہ چلاتے ہیں۔ اب وہ کمپیوٹر پہ لیا، اب نصیری کہہ دو، بدعقیدہ کہہ دو، یہ کہہ دو، بھائی بیعت ہی شرط پہ ہے، برا کہے جاؤ، ولایت علی کا ہم پروپیگنڈا اور پرچار کرتے رہیں کریں گے نہیں۔ اچھا اب عمار نے ایک اور شرط بڑی سخت رکھی، وہ صاحب اس سے بھی اوپر کہ تم ملامت کرنا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میں ایک اور کام کروں گا، اس شرط پہ میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ کیا ہے بھائی؟ اب ظاہر ہے کہ غدیر ہو چکی، سرکار جا چکے، پردہ فرما چکے، جو ہونا تھا سقیفہ وغیرہ مدینے میں ہنگامہ ہو چکا۔ اب عمار نے جس شرط پہ بیعت کی تھی اس میں ایک اور شرط جو تھی اب وہ پوری کرنے نکلے، وہ کیا تھی وہ بھی سن لیجیے۔ اس بات کو مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ عمار نے ایک اور شرط پوری کی، خطبہ ہے پورا عمار کے بارے میں، اور وہ شرط یہ تھی کہ وہ صبح سویرے جو آفس ٹائم ہوتا ہے 9 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، 9:30 10 11 کو لیٹ بھی جاتے کچھ سویرے، اور کھیت والے تو اور سویرے نکل جاتے 7 بجے 8 بجے۔ بہرحال وہ صبح کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں مدینے میں جو چوراہا تھا، چورنگی، ایک سڑک ادھر جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، وہ زمینوں پہ جاتی تھی، محلوں پہ جاتی تھی، کاروبار مارکیٹ میں جاتی تھی، تو وہ چوراہا جو تھا وہ سویرے آ کے وہاں کھڑے ہو جاتے۔ یہ بھی ایک بیعت کا طریقہ ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، اب انہوں نے دیکھا وہ آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے اور ادھر سے وہ آ رہا ہے، جیسے ہی آتے دیکھا نام لیا، فلاں ابن فلاں ذرا ٹھہرو۔ اچھا اب جو بھگت چکے تھے وہ تو جلدی سے بھاگتے تھے، ارے ہم کل بات کریں گے، ابھی شام کو ہم ذرا جلدی میں نکل لیے۔ اور بعض ایسے تھے کہ وہ دوڑ کے عمار کا ہاتھ پکڑ، اب دیکھا ابو موسیٰ اشعری آ رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری ذرا یہاں، نہیں بھائی تم روز یہ بلاتے ہو تو ہمیں دیر ہو جائے گی۔ یہ دوڑ کے گئے، انہوں نے ہاتھ پکڑ، کہا جانے نہیں دوں گا، یہیں رکو۔ یہ بتاؤ غدیر خم یاد ہے؟ ہم کو جانے تو ہم کو پریشان نہیں کیا کرو ہمارے یہاں سے، نہیں تم بتاؤ واقع غدیر میں علی کی خلافت کا اعلان ہوا تھا یا اب پکڑے ہوئے اور وہ چھوڑا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں مولا علی آ گئے، اس لیے نہج البلاغہ میں واقعہ یہ آ گیا۔ مولا نے آگے کہا عمار ارے جانے بھی دو اس کو، اسے جانے دو۔ کہ مولا کیسے چھوڑ دوں، اس لیے تو تھا وہاں غدیر میں، تو اقرار کیوں نہیں کر رہا؟ عمار بات یہ ہے کچھ لوگوں نے اتنا دین لیا ہے جس سے ان کی دنیا چل سکے۔ شکوہ کیا ہے بابا؟ پورا دین لیا کس نے ہے؟ جس سے ان کی دنیا چل رہی، اتنا دین لیا ہے۔
ہوا کیا؟ اچھا صاحب یہی بیعت جابر بن عبداللہ انصاری نے کی تھی. بوڑھے ہو گئے, ڈنڈا لیا, دیکھا نماز پڑھ کے اب سب بیٹھے. نمازیوں کی عادت ہوتی ادھر کی بک بک ادھر کی بک بک, وہ پڑوس میں کیا ہوا یہاں کیا ہوا, یہ کیے بغیر جب تک غیبت نہ کر لیں نماز کا ثواب ہی نہیں. اس کی خبر اس کی خبر اس کی خبر. اب بیٹھے, جابر آ گئے, ڈنڈے کو زور سے مارا زمین پہ اور کہا کیا بیٹھے ہو, جاؤ اپنے گھروں میں, پڑھ لیے تم نے, عبادت کر لی, اب جا کے اپنے بچوں کی پرورش ولایت علی پہ کرو ورنہ وہ بدماش نکلیں گے. اب دیکھیں چونکہ جابر جو تھے وہ انصار تھے, مہاجر نہیں تھے, تو انصاری ان کو بہت متقی پرہیزگار بہت بزرگ صحابی رسول سمجھتے تھے کہ ان کو حدیثیں آیتیں قاری قرآن بہت احترام کرتے تھے انصار, تو ان کی بات کو مانتے تھے. جب 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تو جابر کے معاملے کو سارے انصار نے کہا آج آزمانا ہے, اور اپنے سارے بچے جو کہ 7 سال 6 سال 8 سال کے تھے سب کو دولہا بنایا, سر کے اوپر امامہ باندھا, شملہ لٹکایا, دولہا بنا کے سجا دیا, پھر گدے پہ بٹھا لیا اور لے کے چلے. اور بچوں سے راستے بھر یہ کہتے رہے دیکھو فاتح خیبر آ رہا ہے, خیبر فتح کر کے. اور جیسے ہی آمد ہو لشکر کی تم سب اشارہ کر کے بتا دینا وہ ہیں علی. اگر تم نے علی کو نہیں پہچانا تو سزا ملے گی, سزا ملے گی. اب سب کو لڑکوں کو بٹھا لیا. اب جناب کیا جشن تھا جب مولا علی مدینے میں, تو بچوں نے چیخنا شروع کیا بابا وہ ہے علی, بابا وہ ہے علی, ہم نے علی کو پہچانا, وہ ہے علی. تو جب اتنا شور ہوا تو سب کے اباؤں نے اپنے بچوں کو اتار کے پیار کیا اور کہا اگر تو نہ پہچان پاتا تو پتہ ہے کیا کرتے, کندھے سے کھینچ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایک ٹانگ چیر کے یہ کہتا یہ تیرے ماں کی خطا ہے تو نے علی کو. تارے بکھرے ہوئے تھے, چاند پورا ہوتا ہے 13 کی شب, 14ویں سے تو گھٹنے لگتا, تو 13 کی رات جو ہوتی ہے 13 کا یعنی 12 گزری 13 آئی چاند پورا. تو عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جب چاند پورا ہوتا تھا تو مکے میں روشنی پھیل جاتی, جو سارے قبیلے اپنے گھروں سے نکل کے سب کے گھر خانہ کعبہ کے گرد تھے, اپنے گھر کے سامنے مسند بچھا کے بیٹھتے تھے اور لوگ آ جاتے تھے اور ایک طرح کی چوپال جم جاتی تھی, بات چیت ہوتی تھی. جب تک چاند ہے طلوع کر رہے تب تک بیٹھے ہوئے, اس کے بعد اور کچھ نہیں. اب اس میں عباس جو ہے حضور کے چچا وہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ایک سایہ ابو طالب کے گھر سے نکلا جو سیاہ چادر میں ملبوس تھا, اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات میں خواتین دعائیں کرنے کے لیے کعبے کی طرف جاتی تھیں, لیکن طریقہ کار یہی تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف جاتی تھی. وہ کہتے ہیں ہم نے اس سائے کو جاتے دیکھا لیکن وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف نہیں گیا, اس لیے کہ وہاں تالا لگا تھا. رکن یمانی, دیکھیے 4 رکن, رکن شامی, رکن عراقی, رکن یمنی, 4 کونے جو خانہ کعبہ کے, اس کا مطلب یہ کہ یمن اس طرف ہے, تو رکن یمانی ہے, عراقی یعنی عراق اس طرف ہے, تو 4 کونوں کو کہتے ہیں شام اس طرف ہے کعبے کے اس کونے کے. رکن یمانی جو تھا وہ بنی ہاشم ہی کا پورا ایریا تھا, وہاں سوائے بنی ہاشم کے کوئی دوسرا دعا نہیں مانگ سکتا, اور یمن کے معنی امن ہے, تو وہ بنی ہاشم کا کونا تھا. وہ کہتے وہاں پر وہ سایہ پہنچا اور پھر ہم نے دیکھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے, اور پھر اچانک عجیب بات یہ ہوئی
کہ وہ سایہ غائب ہو گیا، ایسا لگا جیسے دیوار میں سما گیا۔ اب وہ کہتے ہیں یہ سب شور ہو گیا کہ بھئی تالا پڑا ہوا ہے، تو لوگ جمع ہو گئے، ظاہر صبح ہو گئی، اور نہ ابو طالب گھر سے نکل رہے ہیں، نہ محمد گھر سے نکل رہے ہیں، کوئی بنی ہاشم آ نہیں رہا، تو چابی بھی منگائی گئی، کنجی منگائی گئی خانہ کعبہ کے تالے کی، اور سب نے باری باری تالے کو کھولنے کی کوشش کی، تالا نہ کھلنا تھا۔ 3 دن گزر گئے، تیسرے دن یہ منظر دیکھا گیا کہ رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے، چچا کے گھر سے، اور دوش پہ جو چادر تھی وہ زمین پہ خط دے رہی تھی، زمین سے، مکے کی زمین سے چادر مس ہو رہی تھی، اور اس طرح جا رہے تھے شہانہ چال کے ساتھ، چہرے سے خوشی نمائی تھی، اور پیچھے ابو طالب تھے۔ راوی کہتا ہے کہ سرکار یہ کر سکتے تھے کہ چابی منگواتے، تالا کھولتے اور دیکھتے خانہ کعبہ میں کہ ہوا کیا، لیکن رکن یمانی کی طرف گئے، جیسے مادر علی نے دعا کی تھی سرکار نے بھی دعا کی، اسی طرح در بنا، رسول داخل ہوئے اور پھر دروازہ ہو گیا۔ اب اندر کی باتیں ظاہر ہے کہ ابو طالب کے علاوہ کوئی راوی نہیں، اس لیے کہ بھتیجے کے ساتھ وہ بھی داخل ہوئے۔ اب وہاں کی جو باتیں ہیں کہ مسکراہٹ ہے رسول اللہ کے چہرے پر، چچی سے پوچھ رہے ہیں چچی آج تیسرا دن ہے، نہ کچھ آپ نے کھایا نہ پیا، کہا بیٹا کسی کے گھر مہمان آؤ اور وہ کھانا نہ پیش کرے، نہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کھانے آتے رہے۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ مریم کے لیے بھی جنت کے کھانے آتے تھے، آپ ہماری چچی ہیں، آپ کا بھی شرف ان سے افضل ہے کہ بس کھانے نہیں آئے بلکہ چاروں طرف فرشتوں کی آمد بھی میں نے دی۔ اب سرکار چاہتے تو دروازے کی طرف سے آتے، لیکن جدھر سے کافر آ رہے تھے اللہ نے نہیں چاہا کہ نہ ادھر سے رسول جائیں، نہ فاطمہ بنت اسد جائیں، اور نہ اب یہ بچہ اس دروازے سے نکلے، اس کے پھر در بنا۔ اور اس کے اندر ایک واقعہ بیچ میں یہ بھی ہو گیا کہ فاطمہ بنت اسد سے رسول اللہ نے کہا کہ لاؤ میرے گود میں دو اس کو، جہاں کا شعر میں نے جوش کا پڑھا کہ جیسی گود میں لیا، جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے پریا نے اپنے کو دیکھا غرور سے۔ تو یہ غرور اس کا لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ غرور سے بنا ہے لفظ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے تکبر، اور ہر انسان پہ تکبر حرام ہے، اس لیے کہ شیطان نے تکبر کیا تھا کہ اس کو مٹی سے بنا ہے، مجھے آگ سے بنا، اس نے غرور کیا تھا، تو اللہ نے کہا صرف غرور مجھے زیب دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان نہ متکبر ہو سکتا ہے نہ اکبر ہو سکتا ہے، میں اکبر ہوں۔ تو آج اس نے بتایا کہ میں اکبر کیوں ہوں، میں نے جو ہستیاں پیش کر دی ہیں کائنات میں ایسی ہستیاں کہاں ہو سکتی، اسی پہ تو مجھے غرور ہے۔ اچھا اب اللہ کا غرور باقی کیسے رہے؟ دنیا اللہ اکبر کہہ رہی ہے، اس سے تو نہیں اللہ کا غرور باقی۔ غرور باقی رکھنے کا کوئی طریقہ تو ہو۔ تو آپ جب بھی روضہ حسین پہ جائیں، جیسے ہی صحن میں پہنچے، اوپر گنبد پہ علم کے اوپر دیکھیں لکھا ہے امام حسین، حضرت عباس، حضرت علی، اللہ اکبر۔ یہی لوگ تو اللہ کا غرور ہے، تو اللہ کا غرور ہے۔ کروڑوں انسانوں کا سمندر ہے، یہ اللہ کا غرور ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا جب امام حسین کے روضے پہ پہنچتے ہیں تو جیسے ہی دروازے پہنچتے سامنے زری نظر آتی ہے، اتنا دل چاہتا ہے سجدہ کر لیں، اندر سے ایسا ہو رہا تھا کہ بس سجدے میں گر جاؤ، کیا کریں مولا، دل کو کیسے روکیں، زری کے سامنے سجدہ کریں، کہ حج کیا ہے؟
مولا زوری پھر کے سامنے سجدہ کر لیں. کہاں کر لو, لیکن جیسے ہی سجدے میں جانا چلا کے کہنا اللہ اکبر. اللہ کا غرور ہے یہ سجدہ, یہ زری, یہ روزہ اللہ کا غرور. اور کسی تقریر میں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہر خشک ہوتا رہے, ہر خشک ہوتا رہے, لیکن دماغ کا ذکر نہیں. قلب ہے, کان ہے, اذن, آنکھ, عین, ناک, خرطوم, ہونٹ, شفتین, بازو, پنڈلی, ساری چیزیں. اور اصل چیز دماغ. عربی لفظ ہے دماغ, اور پھر بھی نہیں خوش کو ترک ہے. اب کو دیکھیں یہ کیا بات ہے صاحب, دعوت اپنی جگہ رہے گا, ابھی اپنی جگہ رہے گا. تو ذرا یہ بتائیے کہ آم ہے, سنترا ہے, کاجو ہے, بادام ہے, نہیں. ابھی آپ بیٹھے کوبن ہیگن ہے, ڈنمارک ہے, اور اب تو ہے عراق ہے, ایران کا بھی ذکر ہے قرآن. یہ سارے ملک ہیں قرآن میں جو بھی خشک ہوتا ہے. تو یہ کب کہا ہے کہ قرآن چھوڑ رہا ہوں؟ یہی پہ عقل نہیں آتی آدمی کے انسان کا. قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں, جو قرآن میں نہ ملے وہ اہل بیت میں ملے. وہ ساتھ ہیں یا نہ ملے. ایک کتاب ہوتی ہے, اس کی کی ہوتی ہے, وہ کتاب میں نہیں مل رہا ہے, کی دیکھ لیے, پنہ پھاڑ کے لے گئے, بس نقل کر لی. کی تو کتاب کا پھاڑیں گے تو کیا پھاڑیں, کی کا پھاڑ کے لے جائیں گے تو لکھ لیں. اور اب تو پھاڑتا وڑتا کون ہے, اب تو موبائل سامنے رکھ لیا. چیزیں دو ضروری ہیں, وہ پڑھ نہیں پائے گا جب تک کی نہیں ہے, چاہے چوری کرے یا نقل. تو چوری کی ضرورت کیا ہے, اتنا اہل بیت پڑھ لو کہ چوری کا رٹ لو, مجلس میں بچوں کو رٹا دو. تو نقل کرنے کی کیا ضرورت, جہاں سے پوچھو بچہ بتا دے گا. یہ عشق کی دلیل ہے. سب کچھ یاد, 14 نام یاد کر لینا آسان نہیں ہے بھئیے. اپنی نسل کے پردادا کا نام لوگوں کو یاد نہیں ہوتا. یا رسول سے مہدی تک یوں فرفر بچے. یہ ہے معجزہ, یہ ہے علم, یہ ہے برکت. تو بھائی دماغ نہیں. مجھ سے کسی نے کہا قرآن میں دماغ کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کا دماغ علی ہے. ذکر نہ کر کے بتایا کہ یہ قرآن ہے میرا کلام, اس کا دماغ علی. جو سمجھ میں نہ آئے علی سے پوچھ, علی بتائے. تو دنیا نے ابن ابی الحدید مرتضی سنی عالم ہے عباسی دور کا, اور وہ کہتا ہے کہ جناب دشمنوں نے علی کے فضائل چھپائے, دشمنی نے چھپائے, دوستوں نے چھپائے, قتل ہو جائیں. اب یہ بتائیے جس آدمی کے بیان کرنے والے نہ دوست ہو نہ دشمن, وہ مشہور کیسے ہو؟ صدیاں گزر گئیں, دوست چھپاتے رہے, دشمن چھپاتے رہے, لیکن علی چھپ نہ سکے. اس نے دلیل دی کہ اس لیے کہ سورج کو ہتھیلی سے نہیں چھپایا. شیعہ سنی ہتھیلی کے برابر ہیں, علی سورج کے برابر, ہتھیلی کے برابر ہے. اب اگر سورج کا حصہ بننا ہے, علی تو سورج ہے. تو امام صادق سے پوچھا گیا, کسی نے آگے کہا رہے صاحب یہ تو دیکھیے کرتے تو علی علی اور گناہ میں ملوث. امام ایسے بیٹھے ہوئے. علل الشرائع کتاب ہے شیخ صدوق آیت اللہ کی,
آخری حدیث ہے علل الشرائع کی، جہاں کتاب ختم ہوتی ہے اٹھا کے پڑھ لیجئے گا آخری حدیث. کتاب ختم ہوتی ہے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. اور 10 بار کتاب کراچی سے اور لاہور سے چھپ چکی ہے، اردو میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے، اور بہت بڑے عالم کی موجود ہے، وہ حدیث لکھ رہے ہیں. امام ایسے بیٹھے تھے آگے، امام کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں کہا. آپ سن رہے ہیں یہ جو ولایت علی اور مولا علی اور یہ آپ کا نام لیتے ہیں، یہ جوا کھیلتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، یہ جانے کس کس چیز میں ملوث ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں. تھک گیا کہتے کہتے، جتنے عیبیات تھے کہہ چکا. جب وہ چپ ہو گیا امام نے آنکھیں کھولی، چہرہ اٹھایا، کب کہہ چکا یا ابھی کچھ بات کی؟ میں ذمہ دار نہیں ہوں، شیخ صدوق علل الشرائع میں نقل کر رہا ہوں. یہ نہ کوئی کہ ضمیر اختر نے اپنی دل سے بنا کے سنا دیا، کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، بڑے عالم ہیں. کہہ چکا کہ میں تو سب کہہ چکا. کہ تو نے اپنی سب کہہ دی نا، اب باہر نکل اور مدینے میں جا کے ایک ایک سے کہہ دے کہ میں نے یہ سب کہا تھا جعفر صادق سے، انہوں نے جواب یہ دیا، اس کے باوجود وہ ہمارے ہیں. ہم اور آپ کی سماج سماج کے لیے امام کا ہی آخری جملہ، اسی پہ دعا کراتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ جئیں اور عمر نو ہو، آپ کے بچوں کی بھی ہو، برکتیں آپ کو، رزق میں اضافہ ہو اور خوشیاں منائیں. اسی طرح آپ کی زندگی میں خوشیاں رہیں، رزق میں اضافہ ہو، زیارتیں کریں، حج کریں. جملہ امام کا ہے. اب دوست بھی تو بیٹھا تھا، اس نے کہا مولا وہ چلا گیا دشمن، ڈاک کے رہ گیا، کسی آ گیا کیا کہے. دوست بیٹھا تھا، اس نے کہا مولا ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، مولا اس کی دلیل سنائیے. کہا بتاؤ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں کہاں جاتی ہیں؟ کہا پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں. کہا جب سورج ڈوبتا ہے تو کرنیں کہاں جاتی ہیں؟ کہا سورج میں واپس. کہا تم ہماری کرنیں ہو، ہم آفتاب ہیں. تین بار درود زور زور پڑھیے گا اور پھر اس کے بعد سب لوگ گلے مل کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ مولا علی کا جشن مبارک ہو.